السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الکہف آیت نمبر 46 کو پڑھیں گے اللہ کے اذن اور رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے وقت میں برکت دے، علم میں اضافہ کرے، اور ہم سے ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے، اور ہماری غلطیوں کو، ہماری خامیوں کو ہم سے درگزر فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 46 دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اس کا ترجمہ، یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ المالو یعنی مال، جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اور اس سے مراد روپیہ پیسہ ہے، اور انکم کا، رزق کا جو ذریعہ ہے، اور جن میں پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے وہ بھی انسان کا مال ہوتا ہے، جیسے کھیت باغ وغیرہ، زمین جائیدادیں، پراپرٹی، پھر زیور یعنی سونا چاندی، یہ سارا کچھ جو ہے جو انسان کی معیشت اور رزق کی صورت میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، یہ سارا کچھ اس کا مال ہوتا ہے۔ البنون، اس کا مطلب ہے اولاد، لیکن خاص طور پر بیٹوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ زینت الحیات الدنیا، زینت، زینت کس کو کہتے ہیں؟ لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا بچیوں کی، زینت، تو اس کا مطلب ہے خوبصورتی اور حسن۔ یہاں پر اس آیت میں زیبائش، آرائش کے لیے آ رہا ہے۔ اٹریکشنز کو کہا جاتا ہے زینت، گلیمر کو، جس سے آنکھیں اٹریکٹ ہوتی ہیں، جس کو دیکھ کر دل میں سرور اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جس کو پانے کی شدید خواہش، تمنا ہو، اور جس کی طرف دل مائل ہو، مروب ہو جاتا ہے، دل پر جس کا انفلوئنس ہو جاتا ہے نا زیادہ، جیسے خوبصورتی ہے، یا ایکسپینسو فرنیچر، گھر، چمکنے والی چیزیں، جو انسان کا فوکس جو ہے وہ کھینچ لیتی ہیں، جو یوزلی لگژریز ہوتی ہیں اور عموماً مہنگی بھی، جن کو بہت سنبھال کر رکھا جاتا ہے، یہ سب زینتیں میں آئیں گی چیزیں۔ زینت کا لفظ اس سورے میں یہ تیسری دفعہ آیا ہے۔ پہلی بار کہاں پر آیا تھا؟ آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا نا، زمین کی چیزوں کو زینت کہا گیا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، اور پھر آیت نمبر 28 میں دوسری دفعہ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کہیں لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی زینت اور رونقوں میں دلچسپی تھی۔ تو زینت کے ذکر کے بعد اعمال کی بات ہے۔ دونوں آیتوں میں ہم نے زمین کی چیزوں کو زینت بخشی، کس کے لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ احسن عملا، تاکہ ہم جانچیں کہ کون احسن عمل کرتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں یہ بات آئی تھی، اور آیت نمبر 28 میں ان لوگوں کی پیروی نہ کرو، ان لوگوں کے اعمال کے جیسے اعمال نہ کرو، ان کے جیسے نہ بن جاؤ، جن کے دل دنیا کی زینتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حکموں سے غفلت برتتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں شریعتوں کو، اپنے دل کی خواہشوں کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی بات نہ سنو، نہ مانو، اور ان کی جیسے اعمال نہ کرو۔ اور اس آیت میں بھی یہی فرمایا، کیونکہ دنیا کی زینتیں جو ہیں، اٹریکشنز جو ہیں، جو آج کل پراسپیرٹی اور مالدار ہونے کا سمبل بھی بن چکا ہے، ان پرکشش زینتوں سے بے پناہ محبت ہمارے اعمال پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، انسان کو گناہ کی طرف آگے بڑھا دیتی ہے، اور غفلتوں میں انسان گھرا ہوا پاتا ہے خود کو۔ پچھلی ان دو آیتوں میں
زمین کی ہر چیز کو اور صحبت جو ہے انٹرٹینمنٹ کی سورسز کو یا سوشلائزنگ پر بات ہوئی تھی. یہاں دو مخصوص چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ مال اور اولاد، بیٹے بالخصوص. یہ دونوں زینت کیوں ہیں؟ ان کے ذریعے انسان اپنا بڑا پن جتاتا ہے، اور ان کی وجہ سے مال اور اولاد دونوں وہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کا سیلف اسٹیم اور اس کا حوصلہ اور ہمت بڑھ جاتی ہے. ان کے ملنے پر انسان خوش ہو جاتا ہے اور ان سے امیدیں لگاتا ہے، بھروسہ، توقع، اعتماد ان چیزوں پر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر اللہ کو بھی پیچھے کر دیتا ہے ان کے بھروسے میں. اسی لیے ان کو پانے کی شدید چاہت، ان کو سنبھال کر رکھنے کی وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے. ان دو چیزوں کا، مال اور بیٹوں کو کھونے سے بھی انسان بہت زیادہ ڈرتا ہے، اور اگر نہ ہو تو بھی فکر اور غمگین رہتا ہے. یہی ہے زینت، پانے کی شدید چاہت، مل جائے تو پھول جانا، انہی کو سہارا سمجھ لینا، مان لینا، کھو جانے سے خوف کھانا، اور اگر کھو جائے، چھوٹ جائے یا ملے ہی نہ تو سخت فکر مند اور غمگین ہو جانا. خلاصہ یہ ہے کہ مال اور اولاد، ان دو چیزوں میں ہر ایک انسان کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے ان کو دنیاوی زندگی کی زینت کہا جا رہا ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں مال کا ذکر پہلے کیا، اولاد کا بعد میں. دیکھیں آیت کو، المال والبنون، مال پہلے ہے، بعد میں اولاد کی بات ہے. اور یہ ترتیب اور یہ سیکوینس جو آتا ہے نا قرآن میں، تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا. جو پہلے بیان ہوتا ہے اس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس سے کم والی چیزیں. لیکن جو پہلے بیان ہوتی ہے نا، فرسٹ فیو جو ورڈز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کو پرائیورٹی جس چیز کو دی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو مال پہلے کیوں ہے اس آیت میں؟ کیونکہ انسان کو مال کی سب سے زیادہ چاہت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ بھروسہ بھی، توکل جو ہے، توقعات، جو امیدیں ہیں وہ بھی مال سے زیادہ ہوتی ہیں. پھر جب مال جما لے انسان، زمین جائیدادیں، تو پھر بیٹوں کی خواہش بڑھنے لگتی ہے، جو اس کے مال کو سنبھال بھی سکے، اس کا مددگار بنے مزید مال کمانے میں، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کا وارث بنے. لیکن ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ فرسٹ پریفرنس مال ہی ہے. اور اپیرنٹلی ظاہراً یہ نظر بھی آتا ہے، مالداری کے لیے لوگ چھوٹی فیملی پریفر کرتے ہیں. ہمارے دو والی جو پالیسی ہے نا، اس کو کیا اڈاپٹ نہیں کیا ہوا ہم نے. بچوں کے رشتے بھی اگر طے کرتے ہیں تو بھی چھوٹی فیملی میں دیکھتے ہیں، زیادہ لڑکیاں نہ ہو جہاں. اور تیسرے بچے کا اگر پتہ چل جائے تو ابارشن کا سوچتے ہیں، اور اگر پتہ چلے کہ لڑکی ہے تو لازماً ابارشن کرا لیتے ہیں، ابارٹ کر دیتے ہیں پہلی فرصت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر امت کا فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال سے آزمائے جائیں گے، لہٰذا مال امتحان ہے، اپنا ٹیسٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اس کو پا کر ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، یا اس میں کھو کر اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو بھول جاتے ہیں، یا اس کو گناہ میں لگا دیتے ہیں. اور فتنہ دیکھیں کتنا بڑا ہے یہ مال کا. مال پانے کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے انسان، یہ بھول جاتا ہے انسان کہ اس کی کوئی پکڑ اور پوچھ ہونی ہے. لیکن قیامت کے دن بندہ اپنے قدم ہٹا نہیں پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں، جن میں سے مال کیسے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا یہ پوچھا جائے گا. اگر حلال میں کمایا اور حلال میں خرچ کیا تو کامیاب ہے آپ، اور اگر حرام ذرائع سے کمایا ہو، جیسے جھوٹ بول کر، فریب، دھوکہ دے کر، ناپ تول میں کمی کر کے، جبراً رشوت لے کر، کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر، یا چوری ڈکیتی کر کے، یا پھر ناچ گانوں میں، یعنی شوبز سے، ماڈلنگ سے اس نے جمع کیا ہو، یا جوا کھیل کر، ریس کورسز میں ایزی منی سے کمایا، جہیز لے کر کمایا، انٹرسٹ سے کمایا، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا. اگر حرام میں خرچ بھی کیا ہوگا، جیسے موویز، ڈرامے، سنیمے وغیرہ، ان کو دیکھنے میں، حرام کھانوں میں، انٹرسٹ کو پے آف کرنے میں،
فضول اور ناجائز فنکشنوں میں، جیسے ایکسٹراویگنس جہاں پر ہوتا ہے نا، تو ان چیزوں میں اگر وہ خرچ کرتا ہے، یا شرکیہ کاموں میں، بدعت کے کاموں میں، دکھاوے میں، دکھاوا جو ہے وہ مال کا اور نیکیوں کو صاف کر دیتی ہے چیز، اور یہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ یہ مائنر شرک بھی ہے۔ پھر دوسروں کو حقیر جاننے اور خود اپنا بڑکپن جتانے میں جو خرچ کرے گا تو بھی اللہ کی پوچھ اور پکڑ اس کی ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جیسے مال کو فتنہ بتایا گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایسے ہی اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا قرآن میں۔ اور وہ کیوں؟ مال اور اولاد ایسے فتنے ہیں جو انسان کو اتنا مشغول کر لیتے ہیں کہ اس کو عبادت کرنے کا نہ وقت ملتا ہے اور نہ خیال آتا ہے، جو کہ اس کی زندگی کا عین مقصد ہوتا ہے۔ انسان ان دو چیزوں پر اتنا اپنا ٹائم اور اپنی انرجی لگاتا ہے خوب اس امید میں کہ وہ آگے کام آنے والی چیزیں ہیں، اس کو آگے فائدہ دیں گی، کب اور کہاں؟ دنیا میں، اس کے بڑھاپے میں، اس کی ڈھلتی عمر میں۔ اور ایک فطری سوچ ہوتی ہے انسان کی کہ جب مال ہوگا تو رزق آخری دم تک ملتا رہے گا، اس کو مل جائے گا، اور بیٹوں کو تو بڑھاپے کا سہارا مان لیا جاتا ہے نا، اور جب بیٹے بھی کمانے لگ جائیں تو مال دگنا ہو جاتا ہے، انکم ڈبل ہو جاتا ہے نا باپ بیٹے کا مال ملا کر۔ اسی اعتبار سے انسان زیادہ آپٹمسٹک اور ہوپفل بھی بن جاتا ہے، امید بڑھ جاتی ہے کہ یہ کام آنے والی، فائدہ دینے والی چیزیں ہیں۔ تو مال اور بیٹے دنیا میں زینت بخشتے ہیں، لیکن باقی رہنے والی کیا چیز ہے آخرت میں؟ یہ تو دنیا کا مال ہے، دنیا کا مال و متاع، فائدہ، یہ سارا کچھ ہے، لیکن آخرت میں کیا یہ کام آئیں گی؟ یہ باقی رہیں گی؟ والباقیات الصالحات، نیکیاں ہی باقی رہنے والی ہیں، صرف نیکیوں کو بقا ہے۔ یہ اصل حسن ہے، اصل زینت ہے، کیونکہ ان کا کوئی زوال نہیں۔ نیکیاں ساتھ رہنے والی ہیں، ساتھ دینے والی ہیں، ساتھ جانے والی ہیں۔ دنیا میں نیکیوں سے برکت حاصل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور خبر میں بھی ساتھ جانے والی ہیں، اور میدان حشر میں میزان کو وزندار یا ترازو کو وزنی کرنے والی ہوں گی، اور نیکیاں عذاب سے بچانے والی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت اور نیکیاں کمانے میں بھی کچھ وقت نکالے جو اس کو آخرت میں کام آنے والی ہوں۔ الباقیات الصالحات میں کون سی نیکیاں ہوں گی پھر؟ اس سے مراد کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس سے ساری نیکیاں مراد ہیں جو انسان حالت ایمان میں کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ نوٹ کریں، یہ بات بہت اہم ہے کہ ہر نیکی کا ثواب نہیں ملے گا، یہ ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے قریب کرنے والی ہر نیکی کام آئے گی آخرت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات کو باقیات الصالحات قرار دیا، اور وہ کون سی ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اسی طرح پاکیزہ گفتگو، اچھی بات، اچھی نصیحت اور اچھا اخلاق جس میں جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، اچھی بات چیت جس میں ہو، اور برائی بالکل نہ ہو، جیسے الزام تراشی وغیرہ، تانے دینا، عیب چینی کرنا، مذاق اڑانا، تو یہ ساری چیزیں عذاب کا سبب بنیں گی۔ تو ان کے علاوہ جتنے بھی اچھی باتیں ہوں گی تو وہ باقیات الصالحات میں ان کو بھی باقیات الصالحات کنسیڈر کیا جائے گا، جو ہم انسان کو اچھی تسلیاں اور اچھی گفتگو کے ساتھ، اچھا کانورزیشن جو ہے نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہم کریں گے تو وہ بھی باقیات الصالحات میں انکلوڈڈ ہوں گی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں۔ وہ کیوں؟ غور سے سنیں اور نوٹ کریں ان پوائنٹس کو جو میں آگے بتانے والی ہوں۔ مال اور اولاد اللہ عطا کرتا ہے، اللہ ہمیں بخشتا ہے، لیکن نیکیاں ہم خود کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ مال اور اولاد سے ہمیں خوشی ملتی ہے، لیکن نیکیوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، اللہ کو ہم خوش کرتے ہیں۔ نیکیوں کے بدلے ثواب ملتا ہے، نیکیاں ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، لیکن مال اور اولاد ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے ہیں، اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔
مال اور اولاد ہمیں دنیا میں کام آتے ہیں اور بالآخر موت کے ساتھ جدا ہو جائیں گے، لیکن نیکیاں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ہر جگہ کام آتے ہیں، خبر میں بھی عذاب سے بچائیں گی، جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنیں گی نیک اعمال۔ خیر عند ربک، اپنے رب کے پاس یعنی اللہ کی نظر میں نیک اعمال بہتر ہے، اور ہماری نظر میں، ہماری نظریں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ مال میں، اولاد میں، انہی دو چیزوں سے دل، دماغ، اعتماد، بھروسہ سب کچھ لگا لیا ہم نے۔ اور یہ جو تسبیحات کی بات ہے نا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں تسبیحات کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ مختلف تسبیحات جو ہیں گناہ جھڑنے کا ذریعہ ہیں، جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ، پھر آگ سے ڈھال بننے والے کلمات، اور میزان میں بھاری اور وزنی کلمات ہیں۔ خاص طور پہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد جو ہے نا، اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور لا الہ الا اللہ والا کلمہ جو ہے یہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا میزان پر، لیکن ان کی اتنی فضیلت کے باوجود ان کو پڑھنے کا ٹائم کس کے پاس ہے؟ ہر کوئی دنیا میں گم، فضول باتیں کرنے میں یا پھر سننے میں مصروف ہوتا ہے۔ خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، اور کس لحاظ سے بہتر ہیں اعمال؟ اجر و ثواب کے اعتبار سے، ثوابا و خیر عملا، اور امید کی جانے کے اعتبار سے، جس کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام آئیں گی۔ ہر نیک عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب عطا کرتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کے ہم برکتیں دیکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن انسان کو جلد ملنے والا جو ریوارڈ ہوتا ہے نا، جلدی جہاں سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس پہ فوکس رہتا ہے، اسی لیے مال اور اولاد ان پہ اس کی پوری توجہ ہوتی ہے۔ لیکن انسان کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں، ایک طرح سے امانت ہے۔ مردوں کو مال کمانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور عورتوں کو بچوں کو سنبھالنے کی اور ان کی تربیت کرنے کی۔ دونوں لائبلٹیز ہیں جن پر پوچھ ہونی ہے، پکڑ بھی ہے اور اجر و ثواب بھی۔ ان کے لیے انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے اور مال اور اولاد کی خاطر پستا رہتا ہے، مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے۔ اس دوڑ میں کہیں یہ نہ ہو کہ یہ دو چیزیں ہماری آخرت بگاڑ جائیں، تو کیا کریں؟ مال اور اولاد کو بھی صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگائیں، اسی میں عقل مندی ہے، کیونکہ ثواب جاریہ اجر اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہوں گی آخرت میں۔ ان کو بھی نیک اعمال بنا دیں۔ وخیر عملا، اور نیک اعمال بہتر ہیں عملا، امید اور توقع اور آرزو کے لحاظ سے۔ نیک اعمال سے امید کی جا سکتی ہے، آخرت کی آرزو کرنی چاہیے۔ جس طرح دنیا میں مال کی آرزو، اولاد کی آرزو رکھتے ہیں، ان سے امیدیں لگاتے ہیں، اس سے بڑھ کر نیک اعمال کی آرزو اور امید بھی کرنی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، مال پہ اپنا بس نہیں چلتا، ہم کما نہیں سکتے اپنی مرضی سے جتنا ہم چاہیں، اور اولاد بھی اپنے بس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے مال اور اولاد تقسیم کرتا ہے، عطا کرتا ہے، جو وہ چاہے، جتنا چاہے۔ لیکن اعمال کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے، اعمال ہم خود کماتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی اجر و ثواب بھی اپنے اعمال سے بہتر ملنے والا ہے، اور اچھے انجام کی امید بھی ہم رکھ سکتے ہیں، جنت کی امید اور اللہ کی رحمت کی امید نیک اعمال سے ہی رکھی جا سکتی ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینتیں ہیں، رونقیں ہیں، عزت اور شان کا سبب ہیں، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں جو تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امید باندھی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے 3 چیزیں ہی اس کی ہیں، جو اس نے کھا کے ہضم کر دیا، جو پہن کر بوسیدہ یعنی پرانا کر دیا، اور جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے دے دیا، یعنی اعمال جو آخرت کمانے کے لیے اس نے خرچ کیا ہوگا۔ بس یہی اس کا اپنا مال ہے، باقی سب وارثوں کا ہے۔ ایک اور مشہور و معروف حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازے کے ساتھ یعنی مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں،
اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کے نیک اعمال، دو چیزیں یعنی مال اور اولاد واپس آ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال جاتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں کمانا، چھوڑ دیں بچوں کی فکریں اور کام اور یہ سب؟ نہیں، مال اور اولاد کی محبت اور مشغولیت میں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، اللہ کو اور لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر عبادت کو پیچھے نہ رہنے دیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا پانی کے جیسے ہیں، جو ضرورت ہے زندگی کی، لیکن حد سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سب کچھ ڈوب جاتا ہے نا۔ اسی طرح آگ چاہیے پکانے کے لیے، لیکن مس یوز کریں یا مس ہینڈل کریں تو سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے۔ مال کو اور اولاد کو صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگا دینا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی بھی ہے اور اسی میں عقل مندی بھی ہے۔ اللہ کے راستے میں ان کو لگا دیں، پھر ان سے بھی اجر و ثواب مل سکتا ہے، ان سے اجر و ثواب کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی پھر ہمارے کام آئیں گے۔ اب یہ کیسے کریں گے؟ اس کی کچھ پریکٹیکل ٹپس دیکھتے ہیں۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی صدقہ جاریہ یا ثواب جاریہ والی، یہ صحیح مسلم میں درج ہے اور حدیث نمبر ہے 1383۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے اس کا سلسلہ اعمال کا۔ مرنے کے بعد تو کوئی عمل نہیں کر سکتا نا، اور اس پر جو اجر ثواب اس کو ملنے والا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ بند کیا جاتا ہے۔ مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا یہ کہ صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اس کے مرنے کے بعد، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا خیر کرتی رہے۔ ان چیزوں میں انسان کو اپنی زندگی میں اپنے مال اور اولاد کو لگانا چاہیے، یہ ہوگی اصل کمائی آخرت کے لیے، اور یہ مفید کمائی ہوگی۔ پہلا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، یعنی اپنے مال کو ان کاموں میں لگانا جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، خیر کے اور خدمت خلق کے کاموں میں، اور اللہ کے دین کی سربلندی اور عروج کے لیے، تو وہ مال اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ مثالیں لائیں، مال اور اولاد کو کس طرح صدقہ جاریہ بنائیں؟ اچھا، اس سے پہلے صدقہ جاریہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ صدقہ یعنی مال کا خرچ کرنا، اپنا مال لگانا، دینا، اور یہ وہ صدقہ نہیں ہے جو ہم عموماً سمجھتے ہیں نا کہ دال چاول تیل اور انڈے لنڈے وہ سب کچھ ڈال کے کسی کو دے دیتے ہیں، تو یہ صدقہ نہیں شمار ہوتا۔ صدقات کا لفظ جو ہے نا وہ ہر نیکی کے لیے بھی آتا ہے عربی زبان میں، بہت ہی وسیع اس کا معنی ہے، بہت ہی واسٹ اس کا میننگ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ہر نیکی کے لیے ہے، لیکن یہاں پر مال کی بات کی جا رہی ہے نا، تو اس کو مال ہی شمار کریں گے۔ جو مال ہم خرچ کریں گے کسی کو دینے میں، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو وہ صدقہ ہوگا۔ اور جاریہ کا مطلب کیا ہے؟ جاریہ، جاری رہنے والا، آن گوئنگ، کنٹینیوس، انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نامہ میں ثواب کا ملتا رہنا، میت کو اس عمل کا، اس صدقے کا فائدہ اور ثواب پہنچتے رہنا جو اس نے عمل ایک بار کیا ہو اس کی اپنی زندگی میں، پھر اس کا ثواب اس کو اس کے مرنے کے بعد تک بھی ملتا رہے گا۔ واضح؟ تو مال کو دین کے کاموں میں، مسجدیں، مدرسوں میں اس کو بنوانے میں، پھر جب تک اس مسجد میں نمازیں پڑھی جائیں گی اور مدرسے میں دین اور قرآن پڑھایا جائے گا، تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا اس مال پر جو آپ نے شروع میں ایک بار ڈونیٹ کیا تھا۔ پھر اسی طرح خدمت خلق کے ہر کام میں، جیسے ہاسپٹلز بنوانا، پانی کا بندوبست کرانا، کہیں پینے کا پانی کا انتظام کرنا، کنویں اور بور ویلز لگانا، تو جب تک لوگ اس سے پانی پئیں گے، استعمال کریں گے اس پانی کو، آپ کے کھاتے میں ثواب ملتا رہے گا۔ پھر درخت کا لگانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، جب تک لوگ اس کے پھل کھائیں گے، اس کی چھاؤں میں، اس کے سائے سے فائدہ اٹھائیں گے، بیٹھیں گے، کھڑیں گے اس کے سائے میں، یا پھر پرندے بھی جب بھی اس کا پھل کھائیں گے اور اس جھاڑ پر اپنا گھونسلہ بناتے رہیں گے، تو اس کا ثواب بھی درخت لگانے والے کو ملتا رہے گا۔ پھر اسی طرح ہاسپٹلز ہیں اور گیسٹ ہاؤسز ہیں،
فارم ہاؤسز یا ہوٹلز جہاں سے مسافر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان جگہوں پر ڈونیٹ کرنا اپنا مال، ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی ہاسپٹلز میں ہے اسٹریچرز کے لیے یا ویل چیئرز کے لیے آپ کچھ ڈونیٹ کر دیں یا ویل چیئر ہی ڈونیٹ کر دیں، تو پھر جب تک اس کو یوز کیا جائے گا، جب تک اس خدمت خلق کا کام ہوتا رہے گا، لوگوں کو آپ کا انویسٹ کیا ہوا مال فائدہ دے گا، اور تب تک آپ کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا. دیکھیں، ایک ہے مال کا صدقہ کرنا، جس میں کسی فقیر کو، مانگنے والے کو آپ نے کوئی 10-20 روپے پکڑا دیے، اس کا ثواب بھی یقیناً آپ کو مل جائے گا، لکھا جائے گا. آپ نے 10 دیے، اللہ نے آپ کو اس کے بدلے میں 10 گنا زیادہ دے دینا ہے، یعنی 100 روپے دینے کا اجر لکھ دے گا، یا اس سے بہتر اس کی برکت اور رحمت سے آپ کو مل جائے گا. لیکن یہ ایک بار ہوگا. آپ نے کچھ دیا، بدلے میں اللہ نے اس سے بہتر دے دینا ہے، پھر ختم. یہ کنٹینیوس نہیں ہوگا، لانگ ٹرم بینیفٹ اس سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. پھر دیکھیں اولاد کی بات، اور اولاد کو ہم کس طرح سے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے. حدیث کی روح سے آپ دیکھیں، وہ علم جو دوسری بات تھی اس میں، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. جواب اس میں ہے، اولاد کو دین سکھا کر. صرف اولاد ہی نہیں، جس کسی کو بھی آپ دین کی بات بتائیں گے، اس علم سے جو بھی فائدہ اٹھائے گا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. لیکن کیونکہ ہر کسی کی ذمہ داری اور تربیت اپنے ہاتھ میں نہیں ہے نا، تو جس طرح اپنے اولاد پر ہم حق رکھ سکتے ہیں اور اپنی وہ ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اولاد کی بات کی جا رہی ہے. اور جس طرح اولاد کی رغبت ہوتی ہے والدین سے، دوسرا کوئی نہیں رکھتا نا. تو یہ والدین اور اولاد کے بیچ کی جو رغبت ہے اور ذمہ داری ہے اور لائبلٹی کیونکہ ہے، تو اس لیے اس لحاظ سے اولاد کا ذکر ہے. تو اولاد کی اگر اچھی تربیت کر کے دین پر اس کو ریز کریں، دین سکھائیں، تو اس اولاد کے اعمال سے مرنے کے بعد بھی والدین کو ثواب ملتا رہتا ہے. تیسری بات جو حدیث میں بھی بیان ہوئی، اولاد کی دعا اپنے والدین کے حق میں جو کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. لیکن یہ کب ممکن ہوگا؟ جب اولاد کو دین سکھائیں گے تب، اور اولاد کی ہم ایسی تربیت کی ہوگی کہ اس کو دعا کرنا یاد رہے اور آئے اولاد کو دعا کرنے کا طریقہ. تو اپنی اولاد کو دین سکھائیں، عبادت کے طریقے سکھائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کرنا ان کو سکھائیں. یہ جو ہم دوسروں کے حوالے ان کو کر دیتے ہیں نا کہ وہ سکھا دیں گے، تو اس میں ان کا تو فائدہ ہوگا، لیکن اس میں آپ کے لیے صدقہ جاری نہیں ہوگا، استاد کے لیے ہو جائے گا پھر. اور اس میں جو آسان چیز ہے، دعائیں سکھائیں. میرے نزدیک یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، دعائیں سکھانا. کیونکہ ہر موقع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، چاہے وہ بارش کے وقت کی ہو، سفر کی، مسافر کی، چھینک آنے پر اس کے جواب میں، پھر کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں، واش روم میں جانے سے قبل اور بعد کی، گھر سے نکلتے ہوئے اور داخل ہوتے ہوئے، بازار جانے کی، جو کہ روزمرہ کی روٹین کے کام ہوتے ہیں نا. تو سوچیں اگر ہم اپنے بچوں کو ان دعاؤں کو سکھا دیں، ریمائنڈ کراتے رہیں، تو کتنا ثواب ملے. پھر آگے وہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، اور یہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں دعائیں، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اور روزانہ پڑھی جائیں گی تو وہ خود بخود یاد بھی ہو جائیں گی. تو آپ کو زیادہ کچھ اس کے لیے نا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ بہت زیادہ مفید ہے. یہ ترجمہ اور تفسیر کی طرح نہیں، جو کچھ عرصے کے بعد بھول جائے انسان اور جس میں ریویژن کی ضرورت ہو. تو اس کو آپ اپنا مشن بنائیں، بچوں کو آپ خود دعائیں سکھائیں، اپنے روٹین کا حصہ اور معمول بنا لیں. اس کے ساتھ بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف کرائیں، اسلامک ایٹیکٹس اور مینرز سکھائیں. مثال کے طور پر کھانا کھانے کا صحیح سنت طریقہ بتائیں ان کو. اس میں آپ کیا کیا بتائیں گی، کیا کیا سکھائیں گی؟ پیٹ بھر نہیں کھانا، 1/3 کھائیں، بسم اللہ کہہ کر شروع کرنا، ہاتھ دھو کر کھانا شروع کرنا، پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھانا، بیچ پلیٹ سے نہیں، ادھر ادھر سے نہیں کھانا، اور حلال اور پاک نیوٹریشس کھانا، الحمدللہ کہہ کر ختم کرنا. تو آپ دیکھ لیں اب سنتوں کی کتابوں میں
آپ کو یہ سارے ایٹیکٹس جو ہے سے اس کے علاوہ بھی مل جائیں گی۔ تو اسی طرح سونے جاگنے کا طریقہ سکھا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ روٹین کی چیزیں ہیں جو وہ نہیں بھولیں گے۔ بچے جو ہے نا وہ ماں کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی، تو جو ماں کہتی ہے ہمیں ہمیں ٹیمپریرلی لگتا ہے کہ بچے سن نہیں رہے، لیکن اصل میں ان کے دماغ کے پیچھے یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ رجسٹر ہو جاتی ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اور اپنا الگ سے وہ بناتے ہیں نا گھر، تو وہاں پر وہ رنگ لائیں گی چیزیں۔ تو ان کو سکھائیں ضرور، چاہے وہ سنے یا نہ سنے، یہ نہ کہیں کہ وہ تو میری بات ہی نہیں سنتا، وہ چلو فائدہ ہی نہیں ہے، نہیں، وہ تو کام آئے گی آپ کو چیز۔ پھر اسی طرح نیک اخلاق جو ہیں وہ سکھا دیں، جیسے جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، دوسروں کی عزت کرنی چاہیے، عزت دینا چاہیے، بے عزتی کسی کی نہ کریں، بد اخلاقی کسی سے نہ برتیں، نہ بڑوں سے نہ چھوٹوں سے، کسی سے بھی بے عزتی یا بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، عیب لگانا، تانے دینا، آڑے نام رکھنا، یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہر طرف آپ کو کچھ نہ کچھ سننے کو ملے گا، گڈی، موٹی، نکٹی، کالی مینا، داتری، بنگی ٹوپی۔ دیکھیں ایسی بد اخلاقی سے بچنا چاہیے، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بد اخلاقی شمار کی جاتی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ سورۃ الحجرات میں اس کا بہت ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو ان کو اچھی باتیں سکھائیں، اچھی چیزیں سکھائیں، تربیت کریں، مہمان نوازی سکھائیں، اس کا بھی بہت اجر ہے دین میں۔ پھر اسی طرح عاجزی اور جینٹلنس، کائنڈنس اور پولائٹنس کے ساتھ پیش آنا لوگوں سے، تو اس کی بھی تربیت کریں۔ یہ سارے نیک اعمال جب تک اولاد اپنا کر اس پر عمل کرتی رہے گی، دوسروں کو، اگلی جنریشنز تک ان کو پہنچائیں گے، تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، کاؤنٹ ہوتا رہے گا، ملٹیپلائی ہوتا رہے گا، جب تک آپ کی تربیت کیا ہوا، سکھایا ہوا جو علم ہے زندہ رہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، انسان کی پوری زندگی کا سرمایہ ہے، انمول خزانہ ہے۔ اپنے بچے، ان کو ضائع نہ کریں، اس پرکشش دنیا کے حوالے نہ کریں ان کو۔ دنیا میں بہت فتنے ہیں، گلیمر بہت ہے، ہر طرف زینت ہی زینت ہے، سارے لوگ، ساری دنیا ایک دوسرے پر تکاثر اور تفاخر میں سارے اپنے دوڑ لگا رہے ہیں، کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا۔ تو اس پورے سیشن میں سبق کیا ملا؟ اپنا جائزہ لیں کہ میں اور آپ زیادہ کوشش کس کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ اپنے مال کو، اپنے اولاد کو ہم کہاں لگا رہے ہیں، دنیا کی کامیابی میں یا آخرت کی؟ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح کرے، صحیح سمجھ بوجھ دے، حکمت عطا کرے کہ ہم اپنے مال اور اولاد کو وہاں لگائیں جہاں سے قبر میں بھی جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں، ثواب جاریہ ملتا رہے اور ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔